حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ پاک کی رضا کے لیے، توجہ بہت قابل غور بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں اور اس میں میری نیت صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا ہوتی ہے، مگر جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کو میرے اعمال کا پتہ چل جاتا ہے، نیک اعمال کا پتہ چل جاتا ہے، تو میں خوش ہوتا ہوں۔ میں کیا ہوتا ہوں؟ خوش ہوتا ہوں، لوگوں میں میری واہ واہ ہوتی ہے، میری نیک نامی کا چرچا ہوتا ہے، تو مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، ہم سب رکھتے ہونی ہے جی، یہ تو ہونی ہے۔ فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جسے یقین ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، جس کا ایمان ہے کہ اللہ پاک مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، قیامت قائم ہوگی، تمام مخلوق کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، سب اگلے پچھلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جو جنت کو مانتا ہے، جو جہنم کے عذابات پر یقین رکھتا ہے، جو دل سے اقرار کرتا ہے کہ روز قیامت اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور بدکار و گناہگار جن پر اللہ پاک کا غضب ہوگا وہ جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جو شخص اس سچے عقیدے پر پختہ ایمان رکھتا ہے، جو روز قیامت شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، جو جنت کا امیدوار اور جہنم سے آزادی کا طلبگار ہے، تو اس کا یہ ایمان، اس کی جنت میں جانے کی امید اور خواہش یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ بندہ دو کام کرے۔ کتنے کام جی؟ دو کام کرے۔ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، اسے چاہیے نیک کام کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ پاک بخشنے والا ہے، اللہ پاک بہت مہربان ہے، مگر اللہ پاک کی رحمت پر امید کا بہانہ بنا کر گناہوں پر دلیر ہو جانا، نیکیوں سے دل چرانا رحمت الہی پر امید نہیں، بلکہ یہ ایمان کے تقاضے کی خلاف ورزی ہے۔ ہر کام تو کری جا رہا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی باری آتی ہے، اللہ پاک بڑا رحیم ہے، اللہ پاک بڑا غفور ہے، یہ شیطان نے کہاں سے وسوسہ تمہارے دل میں ڈال دیا؟ اگر نیک اعمال کے بغیر بخشش ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، تو پھر صحابہ اکرام نے نیک اعمال کیوں کیے؟ اولیاء اکرام نیک اعمال کیوں کرتے رہے؟ اللہ کے بندے، تو مسجد کے اندر بھی نہ آئے، تو نماز بھی نہ پڑھے، تجھے اذان کی آواز بھی نہ آئے، تو کہ میں جنتی ہوں، پھر بھی تو کہ میں تو بخشا بخشایا ہوا ہوں، اور تجھے یہ بھی پتہ کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے کی کا حساب بھی دینا ہے، تجھے یقین ہے، تو مانتا ہے، تو فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ یاد رکھنا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان اپنی اصل میں نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، انسان کے اعمال فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جنت کا حقدار ہے یا جہنم کا سزاوار ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک شعلے مارتی آگ ہے، ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ قرآن سن لیا نا،
سورۃ القاریہ 30 پارے کی صورت ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت میں عیش کرے گا، اعمال کا ترازو ہلکا پڑ گیا تو پھر وہ ہاویہ پہ جائے گا۔ ہاویہ کیا ہے؟ تو کیا جانے ہاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، ایک شعلے مارتی آگ ہے، ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، یاد رکھ تو بندہ ہے، مہمان نہیں۔ بندے کا کام ہے بندگی کرنا، بندے کا کام ہے بندگی کرنا، بندے کا پتر بن جانا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جانور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، جانور بھی کام کرتے ہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں، پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق کیا رہ گیا بھائی؟ کام تو وہ بھی سارے کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جانور رکھتے ہیں، وہ ہمارے محکوم ہیں، ہم حاکم ہیں، وہ ہمیں سارے کام دیتے ہیں نا؟ اگر کام نہ دیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ تو ہم بھی تو کسی کے بندے ہیں نا، ہم بھی تو کسی کے محکوم ہیں۔ تو فرمایا یاد رکھ تو بندہ ہے، مہمان نہیں، غفلت و سستی تجھے شیاء نہیں، بندگی کر تو اگر نادان نہیں۔ بندگی کر، بندگی بمانا عبادت، بندگی کر تو اگر نادان نہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربی احدا، دوسرا کام جو آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ کہ ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔